اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم امام علی اکبر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنیں گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کو بے انتہا یاد کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کرنا جو ہو بہو میرے نانا کی صورت و سیرت کا ہو۔ اللہ نے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول کی اور 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں ایک پھول سا بیٹا عطا کیا، جس کو دنیا آج بھی امام علی اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا خوش تھے کہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کا بیٹا ان کو عطا کیا۔ اتنے میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بھائی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے اس بیٹے کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، لیکن ایک بار بی بی ام لیلہ سے پوچھ لینا۔ تو بی بی ام لیلہ آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ بی بی زینب ضرور آپ میرے اس بیٹے کی پرورش کریں۔ وقت گزرا اور جب امام علی اکبر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغ کو پہنچے، آپ کی عمر شریف 18 برس تھی جب یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتال کا فرمان عام کیا۔ 10 محرم کی رات تھی اور ساری مائیں اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی تھیں کہ کل تمہیں اپنے دین پر قربان ہونا ہے۔ اسی دوران بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اکبر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ کل تمہیں اپنے دین پر قربان ہونا ہے، جاؤ اپنی ماں سے مل لو۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہیں جنا ہے، وہ ماں بی بی ام لیلہ ہے، تو جاؤ ان سے مل لو اور ان کو ماں کہہ کر بلانا۔ تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنی ماں کے خیمے میں جاتے ہیں۔ بی بی ام لیلہ امام علی اکبر کو دیکھ کر فرماتی ہیں کہ کون ہو تم؟ تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی ام لیلہ کو دیکھ کر ماں کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی ام لیلہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ آج تک کسی نوجوان نے مجھے ماں کہہ کر نہیں بلایا، شاید تم بھول رہے ہو۔ تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی ام لیلہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج میری ماں زینب نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ امام علی اکبر کی یہ بات سن کر بی بی ام لیلہ امام علی اکبر کو سینے سے لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم اتنے حسین اور رسول اللہ کے شبیہ ہو، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہیں پال سکوں۔ یہ بات کہہ کر بی بی ام لیلہ ایک صندوق کھولتی ہیں جس کے اندر کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے، کبھی 1 سال کے، کبھی 5 سال کے، تو کبھی 10 سال کے کپڑے ہوتے ہیں۔ یہ تمام کپڑے آپ امام علی اکبر کو بتاتی ہیں۔ امام علی اکبر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے ہیں؟ تو بی بی ام لیلہ فرماتی ہیں کہ یہ کپڑے میں نے تمہارے لیے بنائے تھے۔ یہ تمام کپڑے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھانے کے بعد بی بی ام لیلہ فرماتی ہیں کہ
اے علی اکبر، یاد رکھنا تمہارا بابا جو جنت کا سردار ہے، بی بی فاطمہ کا بیٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ میری یہ ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ میں اسے خوش رکھ سکوں۔ کل تمہیں اپنے دین پر قربان ہونا ہے تو ایسی قربانی دینا کہ میں بی بی فاطمہ الزہرا کے آگے سرخ رو ہو جاؤں۔ صبح ہوتی ہے اور فضا اذان علی اکبر سے گونج اٹھتی ہے۔ نماز ادا کی جاتی ہے اور فوج یزید نماز کے دوران ہی حملہ شروع کر دیتی ہے۔ جب تمام جانثاران شہید ہو گئے تو امام علی اکبر اپنے بابا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت دیجیے میں جنگ کے لیے جاؤں۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضرور بڑھو اللہ کے نام پر، لیکن اس سے پہلے جا کر اپنی دونوں ماؤں سے مل لو۔ جب امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کی اور بڑھتے ہیں تو خواتین میں آؤ بکا گونج اٹھتا ہے، سب رونے لگتے ہیں۔ جب امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج یزید کی طرف بڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو وہ قتل کر دیتے ہیں، کبھی عمر بن سعد تو کبھی شمر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ علی کا پوتا ہے، اس کو ہرانا مشکل ہے تو ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو تمام لشکر ایک ساتھ حملہ کرتا ہے، کوئی بھالا چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے تو کوئی تیر چلاتا ہے۔ جب آپ امام علی اکبر بہت سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو اپنے گھوڑے کا رخ خیموں کی اور کرتے ہیں اور اپنے بابا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بابا مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی مرضی ہے کہ ہم کربلا میں بنا پانی کے جنگ لڑیں، پھر بھی اگر تمہیں پیاس لگ رہی ہے تو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو، شاید اس سے تمہیں آرام مل جائے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور رو دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر امام علی اکبر واپس جنگ کی طرف جاتے ہیں اور کئی لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں واپس آتے ہیں تو کبھی عمر بن سعد اعلان کرتا ہے تو کبھی شمر اعلان کرتا ہے کہ یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے فردن جنگ نہیں ہو سکتی، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی نیزہ پھینکتا ہے تو کوئی بھالا پھینکتا ہے۔ اتنے میں ایک ظالم نے برچی امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں مار دی اور توڑ دی۔ برچی لگتے ہی امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگاتے ہیں کہ بابا میری مدد کیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا ہاتھ ان کے سینے پر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا، سینے میں کچھ تکلیف ہے؟ تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ظالم نے میرے سینے میں برچی مار دی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دادا ابراہیم، دیکھنا آج میں اپنا اسماعیل کیسے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، نہ میرے آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بات کہہ کر امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے
امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے برچی کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر جیسے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے برچی کھینچتے ہیں تو ان برچی کے ساتھ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ بھی نکل کر آ جاتے ہیں، اور خون علی اکبر آسمان کی طرف اچھال کر امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا علی اکبر جو شبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے اس کو اسلام کی راہ پر قربان کیا۔ تو اسی طرح امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں عمل میں آئی۔ انشاءاللہ ہم آگے کے واقعات ہماری آنے والی ویڈیوز میں سنیں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور ہمارے چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔